احتجاج نہ کرتے تو ڈیزل 32 روپے سستا نہ ہوتا۔ جمعرات کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا دھرنے جاری رہیں گے، ملک بھر میں احتجاجی کیمپ لگائیں گے۔ شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت ناکام ہو چکی، مافیاز نے پہلے چینی درآمد کر کے کھایا، اب برآمد کر کے کھائیں گے۔ جماعت اسلامی کے کراچی، لاہور، پشاور میں دھرنے جاری، اسلام آباد میں بھی دھرنوں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی کا احتجاج وفاق کے خلاف ہے، متاثر شہری ہو رہے ہیں۔ حافظ نعیم کو ٹکٹ دیتا ہوں، وزیر اعظم ہاؤس جا کر احتجاج کریں۔ جماعت اسلامی والے جماعتی ہیں، تبدیل نہیں ہوں گے۔ میر کراچی مرتضی وہاب نے مخالفین پر تنقید کے تیر برسا دیے، کہا ایم کیو ایم کی حکمرانی سے پہلے یہ شہر ترقی کر رہا تھا، آپ نے کراچی والوں کو گٹ کے ماوے پر لگا دیا، قلم چھوڑ کر اسلحہ پکڑا دیا، شہر سے اب خطرہ اور خوف ختم ہو گیا تو یہ لوگ بٹوارہ چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی صدر نواز شریف سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی موجود تھیں۔ ملاقات کے بعد نون لیگ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس، آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کی گئی، شاہ غلام قادر اور طارق فاروق کے ناموں پر غور کیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے دھچکا، ایک اور مخالف عدالتی فیصلہ۔ امریکی وفاقی عدالت نے 75 ممالک کے شہریوں پر عائد امیگریشن پابندی ختم کر دی۔ فیصلے میں کہا ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پر عائد پابندی قانون کے خلاف ہے۔ امیگریشن پابندی لگا کر وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی پابندی سے پاکستان، برازیل، کولمبیا، مصر، ہیٹی، صومالیہ، روس سمیت 75 ممالک متاثر ہوئے تھے۔ وفاقی عدالت نے صرف پابندی کی بنیاد پر درخواستیں مسترد کیے جانے کو کالعدم قرار دے دیا۔ اٹلی میں طاقتور آندھی کے سامنے طیارے بے بس کھلونوں کی طرح ادھر ادھر لڑکنے لگے۔ فولی ایئرپورٹ پر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے طیاروں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ کو پیما ڈاکٹر اسما مشتاق کی میت ہیلی کاپٹر کے ذریعے واپس لانے کی اجازت دی گئی۔ شدید برفباری اور تیز ہواؤں کے باعث ریسکیو ٹیم کو کیمپ 2 واپس آنا پڑا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں گلگت بلتستان حکومت اور ایف سی این اے مکمل رابطے میں ہیں۔ دشمن نے ایران کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امام خمینی کے مزار پر تقریب سے خطاب، کہا دشمن کا خیال تھا ایران بھی وینزویلا بن جائے گا۔ ایران کی طاقت اور اتحاد نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ایرانی قوم تمام مشکلات کے باوجود ڈٹی ہوئی ہے۔ ہمیں اقتصادی، فوجی اور سیکیورٹی جنگ کا سامنا ہے۔ دشمن ایران پر وحشت ناک پابندی عائد کر رہا ہے۔ امریکہ مسلم ممالک پر ایران سے تجارت نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ غیر منصفانہ جنگ کے باوجود عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ معاشی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں، امریکی حربوں سے اچھی طرح واقف ہیں، جانتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا فوجی کارروائی کی دھمکیوں کے بعد دوبارہ پابندیوں کی طرف واپس آنا امریکہ کی بے بسی ہے۔ امریکہ کو ایرانی قوم سے عزت و احترام سے بات کرنا ہوگی۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے بھی خبردار کر دیا، کہا ایران کے خلاف امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کرنے والے ملکوں کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن پڑوسی ملکوں نے اقتصادی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا تو تیل کا ایک قطرہ خلیج فارس یا آبنا ہرمز سے نہیں گزرنے دیں گے۔ مستقبل میں جنگ گزشتہ جنگ سے بالکل مختلف ہوگی۔ امریکی صدر نے پھر آبنائے ہرمز کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دینے والی تصویر پھر شیئر کر دی۔ صدر ٹرمپ نے 18 اگست کو بھی آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ ظاہر کرنے والی تصویر پوسٹ کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے 14 اگست کو خطاب میں آبنائے ہرمز کو جلد امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کیا۔ ملک بھر میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، ایک ہفتے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے تک مہنگا۔ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اسلام آباد میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 3133 تک پہنچ گیا۔ کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کی قیمت 2700،
पेशावर में 3100 रुपए तक पहुंच गई। कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3000 रुपए तक पहुंच गई। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों को भी पड़ लग गए। कैलाश कबीले का सालाना मजहबी और सकाफती त्यौहार का आगाज। वादी रंबोर में रिवायती रसूमात, रक्स, मौसीकी और सकाफती सरगर्मियां। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद चित्राल पहुंच गई। मौसम गर्मा के फसलों की कटाई मुकम्मल होने की खुशी और शुक्राने के तौर पर यह त्यौहार सदियों से मनाया जाता है।